اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ویڈیوز لرن قرآن ود حافظ محمد نعمان کے پلیٹ فارم سے آپ کے لیے پیش کی جا رہی ہیں، اور ہم اس کے ذریعے بہت ساری دینی معلومات اور قرآن پاک کی مشق کرتے ہیں اور اس کی ادائیگی سیکھتے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں آج 4 رمضان المبارک ہے اور ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ تو آج بھی ہم مفتی نعمان صاحب سے مزید کچھ نیا سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور امید ہے کہ جو ہم سیکھیں گے ہم اس کی مشق اپنے گھر میں ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ ہم آج مفتی صاحب سے نماز کی شرائط اور ارکان سیکھیں گے کہ نماز کے شرائط کیا کیا ہیں اور نماز کے ارکان کون سے ہیں۔ تو ہم مفتی صاحب سے آج نماز کے متعلق سیکھیں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحیثیت مسلمان جو چیزیں ہم پر فرض ہے کہ جن کا کرنا یا جن کا اعتقاد رکھنا ہم پر لازم ہے، ان چیزوں میں سے عملی چیزوں میں سے سب سے پہلے نماز ہے، کہ جس کے بارے میں سب سے پہلے عبادات میں سے سب سے پہلے قیامت والے دن جو سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ اور نماز کی صحیح درستگی اتنی ہی ضروری ہے جتنی کہ نماز کی ادائیگی۔ اور نماز کی صحیح ادائیگی کے لیے ان چیزوں کا علم ضروری ہے کہ جو نماز کے لیے فرض کی حیثیت رکھتی ہیں، اور ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا نماز شروع کرنے سے پہلے ہونا لازمی ہے، ان کو شرائط کہا جاتا ہے۔ اور ایسی چیزیں کہ جن کا نماز کے اندر وجود فرض ہے انہیں رکن کہا جاتا ہے۔ جو چیزیں نماز شروع کرنے سے پہلے ہم پر فرض ہیں وہ 6 چیزیں ہیں۔ ان میں سے پہلی طہارت، حدث اصغر اور حدث اکبر سے بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا نجاست سے پاک ہونا، اور تیسری چیز جس جگہ پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ جسم کا جتنا حصہ چھپانا لازمی ہے کم از کم اتنا حصہ چھپایا ہوا ہو، جس کو ستر عورت کہتے ہیں۔ مرد کے لیے وہ ناف سے لے کے تو گھٹنوں کے نیچے تک، اور عورت کے لیے اس کا چہرہ، اس کے ہاتھ اور اس کے پاؤں کے علاوہ باقی سارا جسم کا حصہ چھپانا فرض، یہ اس کے لیے ستر عورت ہے۔ اور تیسری چیز شرائط میں سے وہ ہے استقبال قبلہ۔ استقبال قبلہ کا مطلب ہے کہ قبلہ رو ہو کے نماز پڑھنا۔
اپنے چہرے کو خانہ کعبہ کی سمت میں کر کے نماز پڑھنا، اور اس کے بعد جو شرط ہے وہ ہے وقت۔ جس نماز کی ادائیگی آپ کر رہے ہیں تو ادا کے لیے شرط ہے کہ اس وقت کا ہونا جس وقت کی آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ اگر ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو ظہر کے وقت کے اندر اندر اس کو پڑھیں گے تو وہ ادا کہلائے گی۔ اور اس کے بعد پانچویں چیز وہ ہے نیت۔ نیت کہتے ہیں دل کے پختہ ارادے کو، کہ دل میں ارادہ کر لینا کہ میں فلاں نماز پڑھنے لگا ہوں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ فجر کے 2 فرض پڑھنے لگے ہیں تو آپ کی نیت یہ ہوگی، دل میں یہ ارادہ ہوگا کہ 2 فرضوں کی نیت فجر کے ادا، اور اس میں اگر بول کے کہیں تو یہ مستحب ہے، اگر بول کے نہ کہا جائے تب بھی نیت درست ہو سکتی ہے جبکہ دل میں پختہ ارادہ ہو۔ اور سب سے آخری شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ، یعنی دونوں ہاتھوں کو اٹھانا اور اللہ اکبر کی صدا بلند کرنا۔ یہ تو ہو گئی شرائط۔ اب اس کے بعد باری آتی ہے نماز کے اندر جن چیزوں کا ہونا فرض ہے۔ تو تکبیر تحریمہ شرائط میں سب سے آخری اور ارکان میں سے سب سے پہلا رکن ہے۔ اس کے بعد قیام کہتے ہیں بالکل سیدھا کھڑے ہونے کو، یہ فرض ہے۔ اور قیام کی حالت میں مطلقاً قراءت قرآن، یہ تیسرا فرض ہے۔ اس کے بعد رکوع، پھر دونوں سجدے فرض ہیں، اور اس کے بعد آخری قعدہ یعنی آخری رکعت میں، اگر 2 رکعت والی نماز ہے تو اس کا دوسری رکعت میں 2 سجدوں کے بعد جو بیٹھنا ہے وہ بیٹھنا فرض۔ اور اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو اس کا آخری رکعت یعنی چوتھی رکعت میں بیٹھنا فرض ہے۔ اگر نہ بیٹھا گیا قدرت ہونے کے باوجود تو نماز نہیں ہوگی، جس طرح کے جمیع ارکان کی حیثیت ہے، تو ان کے عدم وجود یہ دلالت کرتا ہے نماز کے نہ ہونے پر۔ اور سب سے آخری جو رکن ہے، سب سے آخری جو فرض ہے وہ ہے خروج بسنعہ، کہ اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ ایسا فعل کرنا کہ جو نماز سے خارج کرنے والا ہو، نماز سے باہر آنے کے لیے ہو۔ تو یہ آپ کے سامنے میں نے پیش کی نماز کی شرائط اور نماز کے ارکان، یہ مختصراً بیان کیے۔ تفصیل کے لیے آپ ہم سے پرسنلی رابطہ کر سکتے ہیں، اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس رمضان کے بابرکت مہینے میں نماز کے مسائل، روزے کے مسائل اور ان تمام چیزوں کے مسائل کے جو ہم پر فرض کیے گئے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم سیکھیں اور ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالیں، تاکہ جب آخرت میں اللہ تعالیٰ کے حضور ہم پیش ہوں تو ہم
اپنی زندگیوں میں کیے ہوئے نیک اعمال کو بخوبی اور احسن انداز سے ادا کیے ہوئے اعمال کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر سکے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار بن سکے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جی، تو آپ نے مفتی صاحب سے نماز کے شرائط اور ارکان سماعت فرمائے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ نے یہ سیکھ لیا ہوگا کہ نماز کے شرائط کون سی ہیں اور ارکان کون سے ہیں۔ تو آپ تفصیل کے لیے ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں، کمنٹ میں اپنے سوال لکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ مفتی صاحب سے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں اور آن لائن کلاس کا حصہ بن سکتے ہیں اور اپنی قرات کو درست کر سکتے ہیں، تاکہ ہم جو بھی قرآن پاک کی تعلیم یا قرآن پاک پڑھیں، ناظرہ یا حفظ، تو ہم احسن انداز سے ادا کریں، تاکہ اس کے صحیح معنوں کے ساتھ ہم اس کی ادائیگی کریں، کیونکہ قرآن پاک اگر ایک زبر یا زیر کی بھی غلطی ہو تو اس کے معنی یکسر بدل جاتے ہیں، لہذا ہمیں قرآن پاک پڑھتے وقت بہت احتیاط کرنی چاہیے اور ہمیں سیکھ کر پڑھنا چاہیے۔ تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے امید کرتا ہوں کہ فائدہ مند رہی ہوگی اور آپ نے اس سے سیکھا ہوگا۔ شکریہ۔